نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی تراویح میں 25واں پارہ پڑھا گیا اور آج ہمارے 21ویں تراویح مکمل ہوئی، یعنی رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ بلکہ اگر تیسرا عشرہ کہنے کے بجائے اگر ہم یوں کہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ہمیں اپنا محاسبہ کرنے اور رمضان کی قدردانی کرنے کے سلسلے میں۔ تو یہ رمضان کا آخری عشرہ آج مغرب سے شروع ہو چکا ہے اور آج پہلی طاق رات ہے۔ طاق رات کسے کہتے ہیں؟ احادیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اکابرین محدثین اور علماء کے تجربوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں اللہ شب قدر کو متعین فرماتے ہیں، اور آخر عشرے میں بھی جو طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27، 29ویں جو رات ہوتی ہے، ان راتوں میں شب قدر کے ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ بہت سارے بزرگان دین جنہیں اللہ نے خصوصی مقام نصیب فرمایا اور کشف کی صلاحیت نصیب فرمائی، اور اللہ ان کے عبادتوں پر انہیں اس کا بدلہ اور اس کا نور اور اس کے اثرات ظاہر فرماتے تھے، ایسے اکابرین کا یہ کہنا ہے کہ انہی 5 راتوں میں کسی ایک رات کو شب قدر ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ہمارے یہاں جو معمول 27 کا بنا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بہت سارے اکابر، بہت سارے اسلاف اور علماء نے، بزرگوں نے بیان فرمایا کہ ہم نے 27ویں رات کو شب قدر کو محسوس کیا ہے۔ احادیث میں اس کی کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ شب قدر میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور دل میں ایک طمانینیت ہوتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو سورج کی کرنیں نہیں ہوتی۔ جب آدمی صبح کرتا ہے تو ایک اللہ کی طرف سے ایک عجیب کشش اور ایک عجیب اطمینان دینداروں کو اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علامتیں اور نشانیاں شب قدر کے واقع ہونے کی احادیث میں بیان کی گئیں، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اکثر بزرگوں نے فرمایا یہ سب نشانیاں ہمیں 27ویں کی رات میں محسوس ہوئی ہیں۔ تو اس کے لیے اکثر ہمارے یہاں 27ویں رات کو ختم قرآن بھی ہوتا ہے، اور اسی رات کو پوری رات تقریباً جاگنے کا، عبادت میں گزارنے کا عام طور پر ہمارا معمول ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک تجربہ ہے، اکثر بزرگوں کا یہ تجربہ ہے، اور زیادہ امید ہے کہ 27 ہی کو شب قدر ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس 27 کے علاوہ جو 4 طاق راتیں ہیں ان میں بھی شب قدر کے پائے جانے کے امکانات ہیں۔ تو ہمیں صرف 27 کو نہیں بلکہ پوری 5 طاق راتوں کو، جس میں سے آج کی رات پہلی طاق رات ہے، 21ویں طاق رات ہے، تو 5 طاق راتوں میں عبادت میں گزارنا، نوافل میں گزارنا، توبہ استغفار میں وقت لگانا، اور اللہ کی طرف انابت، توجہ للہ میں وقت گزارنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کو طاق رات کہتے ہیں۔ طاق رات کا کوئی الگ مطلب نہیں ہے۔ طاق رات یعنی وہ راتیں جن میں شب قدر کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، امکانات زیادہ ہیں۔ اور طاق اس لیے کہا جاتا ہے، جیسا کہ ریاضی میں ہم سب جانتے ہیں، عدد اور گنتی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جفت ہوتا ہے، ایک طاق ہوتا ہے۔ ایک طاق ہے
3 طاق ہے، 5 طاق ہے، یہ طاق عدد کہلاتا ہے، 2 جفت کہلاتا ہے، 4 جفت کہلاتا ہے، 6 جفت کہلاتا ہے۔ تو 2 4 6 8 10 جو ہے وہ جفت گنتی میں آتے ہیں۔ 1 3 5 7 9 11 یہ جو تعداد ہے یہ طاق میں آتی ہے۔ تو یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ان پوری راتوں کو ہمیں چاہیے کہ عبادتوں میں گزارے۔ کون سی عبادت کرنا ہے؟ کوئی خاص عبادت حدیث میں منقول نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ پوری رات ہم عبادت میں گزاریں۔ بہتر ہے توبہ استغفار میں رات گزاری جائے، بہتر ہے اللہ کی طرف لو لگانے میں انفرادی طور پر وقت گزارا جائے، تنہائی میں وقت زیادہ گزارنے کی فکر ہو جائے۔ اسی کو طاق رات کہتے ہیں، اس میں عبادت ہونی چاہیے۔ مقصد ہے شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی لیے ان راتوں کا بلکہ پورے عشرے کا جو اعتکاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کا مقصد بھی شب قدر کی تلاش ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، 10 سال حضور مدینے میں رہے۔ 1 سال کے بعد روزے فرض کیے گئے، اس سے پہلے عاشورہ وغیرہ کے روزوں کا حکم تھا۔ 1 سال کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے، تو تقریباً 9 سال حضور کو مدینے میں رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد ملے ہیں۔ تو ان 9 سالوں میں حضور نے اعتکاف کیا ہے۔ شروع میں پہلے سال حضور نے شروع کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، عشرہ ختم ہوا تو اشارہ ہوا کہ پہلے عشرے میں شب قدر نہیں ہوئی۔ دوسرا عشرہ حضور نے اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد اشارہ ہوا کہ شب قدر تو وہ تیسرے عشرے میں ہوتی ہے، لہٰذا حضور نے تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور اس کا مقصد شب قدر کی تلاش تھی۔ جب اس پورے مہینے کے اعتکاف کے بعد یہ معلوم ہوا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو اگلے سالوں سے حضور نے صرف آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنے کا معمول بنایا، اور بلا ناغہ ہر سال حضور آخری عشرے کا آخری 10 دنوں کا پورا اعتکاف کرنے کا معمول کرتے تھے۔ اسی لیے سنت مؤکدہ عشرے کے اعتکاف کو کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسی سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا ہمیشہ حضور نے اہتمام کیا، جس کی ہمیشہ حضور نے پابندی کی، جس کا ہمیشہ حضور نے تاکید کی، اس سنت کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور جس سنت کو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی اہتمام کیا کبھی اہتمام نہیں کیا، کبھی تاکید کی کبھی تاکید نہیں کی، اسے سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو سنت مؤکدہ یعنی جس کا اہتمام حضور نے ہر حال میں ہمیشہ کیا ہو، اسے مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو اعتکاف آخری 10 دنوں کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے پہلے سال تو 10 دن کے ساتھ شروع کے 20 دن بھی کیے تھے، پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ اس کے بعد تقریباً 8 سالوں تک حضور نے ہر سال آخری 10 دنوں کا اعتکاف ضرور فرمایا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور سفر میں تھے، آخر عشرے کا اعتکاف نہیں ہو سکا، تو حضور نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ ورنہ معمول تو یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری 10 دن حضور اعتکاف فرماتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ شب قدر کی تلاش کرنا، شب قدر کی عبادت کو حاصل کرنا۔ تو ہمیں بھی اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو آج الحمدللہ آخری عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے، آج پہلی طاق رات ہے۔ ان طاق راتوں میں عبادت کرنا چاہیے۔ اس آخری عشرے کی
ایک اہم ترین عبادت جس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اعتکاف ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا حضور نے 1 سال پورا مہینہ کیا، ایک مرتبہ 20 دن کیے، ایک اس کے علاوہ باقی پورا ایام حضور ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف ایک بڑی عبادت ہے، اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا بڑا اجر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 1 دن کا اعتکاف کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو 1 دن کا اعتکاف کرے گا اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اللہ حائل کر دیں گے۔ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو اللہ آڑ بنا دیں گے، 3 خندقیں درمیان میں رکاوٹ ہوں گی، وہ جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ 3 خندقیں کتنی ہوتی ہیں تو اس کی بھی وضاحت احادیث میں کی گئی۔ یہ خندق اتنی بڑی ہوتی ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے، جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے اتنی ایک خندق ہے۔ تو 3 خندقوں کی دوری یعنی آسمان و زمین سے 3 گنا زیادہ وہ انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے جو 1 دن اعتکاف کر لیتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے جہنم سے اتنا دور ہو جائے 1 دن کے اعتکاف کی وجہ سے، یقیناً ایک عبادت بہت عظیم عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان میں 10 دن اعتکاف کرے گا، جو رمضان میں 10 دن اعتکاف کرے گا گویا کہ اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ اللہ کتنا ثواب دیں گے 10 دن کے اوپر، 10 دن کے اعتکاف پر 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ اسے نصیب فرمائیں گے۔ اور اللہ جب ثواب دیتے ہیں پورا ثواب دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں میں نے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کیا، یہاں گاؤں سے نکلا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا اور سفر کی مشقتیں برداشت کی، لاکھوں روپے خرچ کیے، جا کر میں مکے میں رہا، مینا مزدلفہ عرفات میں رہا اور حج کر کے واپس آیا۔ اتنی قربانیوں کے باوجود معلوم نہیں کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں، میرا حج قبول ہوا کہ نہیں معلوم نہیں، کوئی غلطی ہو سکتی ہے میں نے کی ہو، اور ان سب قربانیوں کے باوجود میرا حج چلا گیا ہو، ثواب مجھے نہیں ملا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا حج قبول نہیں ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض اللہ والے بیان فرماتے ہیں ایک کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ حضرت میں نے کئی حاجیوں کو دیکھا ہے، سوال کر رہا ہے سائل، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے میں نے بہت سارے حاجیوں کو دیکھا حج کو جا کر آنے کے بعد پہلے سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں، پہلے وہ گناہ جو نہیں کرتے تھے بعض وہ گناہ حج سے آنے کے بعد کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک صاحب نے ایک بزرگ سے، ایک اللہ والوں سے پوچھا، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ حجر اسود جو کالا پتھر ہے اور جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، بارہا سنا ہے، جو آدمی اسے بوسہ لیتا ہے اس کے گناہ وہ کھینچ لیتا ہے۔ ہم حجر اسود کو بوسہ لیں تو ہمارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ حجر اسود کھینچ لے گا، مومنوں کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، اور اسی گناہوں کو کھینچنے کی وجہ سے وہ پتھر اتنا کالا ہوا، جنتی پتھر ہونے کے باوجود اتنا کالا ہوا کہ اس کا نام ہی کالا پتھر پڑ گیا۔ حجر اسود کے معنی کیا ہے؟ کالا پتھر۔ وہ کالا کیسے ہوا؟ حالانکہ جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے زیادہ سفید اور روشن تھا، لیکن کالا کیوں ہوا؟ مومنوں کے گناہوں کو کھینچنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ پتھر کالا ہو گیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بعض حاجی حج کو جاتے ہیں،
حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ حدیث حضور کی سنی ہوتی ہے کہ یہ حجر اسود مومنوں کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، لیکن حضور کی بات پر وہاں انہیں یقین نہیں ہوتا، دل میں شک ہوتا ہے میرے گناہ گئے کہ نہیں گئے۔ ایسا شک کرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود گناہ کھینچنے کے بجائے اپنے گناہ اس حاجی کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ حجر اسود میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اس حاجی کے دل میں، سینے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے وہ گناہ جو اس نے نہیں کیے تھے لیکن کہاں تھے؟ وہ حجر اسود میں تھے، شک کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ میرے اندر آ گئے۔ واپس آ کر میں پہلے سود نہیں لیتا تھا، اب لے رہا ہوں۔ بہت سارے گناہ حج سے پہلے نہیں کرتا تھا، اب کر رہا ہوں، کیونکہ میرا حج صحیح نہیں ہوا، یقین کے ساتھ نہیں ہوا، کمزوری کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے گناہ کیا کرتے ہیں؟ حاجی حج سے آنے کے بعد کرتے ہیں۔ تو معلوم نہیں میرا حج قبول ہوا کہ نہیں، لیکن حضور نے فرمایا جو 10 دن اعتکاف کرے گا اسے 2 حج کا، یعنی ایسے حج کا ثواب ملے گا جو قبول ہو چکے ہیں، اور 2 ایسے عمروں کا ثواب ملے گا جو مقبول ہیں، یعنی پورا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ تو 4-5 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی جو ثواب ڈاؤٹ ہے، یقین نہیں ہے ہماری کمزوری کی وجہ سے، وہ ثواب یقینی طور پر ملے گا 10 دن کے اعتکاف کی وجہ سے۔ تو اعتکاف اتنی اہم چیز ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں علماء بیان فرماتے ہیں۔ پہلی قسم ہے واجب اعتکاف۔ واجب کون سا اعتکاف ہے؟ کسی آدمی نے نظر مان لی، منت مان لی، ارادہ کر لیا کہ میرا فلاں کام ہوگا، میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، میرے ایگزام میں کامیابی ہو جائے، میرے کاروبار میں اتنا نفع ہو جائے، مجھے اچھی بیوی مل جائے، فلاں نیتیں کر لیں، یہ کام ہوگا تو میں 3 دن مثال کے طور پر اعتکاف کروں گا۔ تو یہ 3 دن کا جو اس نے منت مانی تھی، یہ اعتکاف واجب ہے۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے۔ وہ کون سا ہے؟ جو آخر عشرے میں ہوتا ہے، 20ویں روزے کی مغرب سے پہلے مسجد میں آ جانا، چاند نظر آنے تک، عید کے چاند نظر آنے تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹہرنا، چاہے وہ 9 دن کو چاند نظر آئے، چاہے وہ 10 دن کو چاند نظر آئے، تو وہ یہ 9 دن یا 10 دن جو اعتکاف ہوگا وہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ 20ویں روزے کی افطار سے پہلے، یعنی آج مغرب سے پہلے اس کا وقت شروع ہو گیا، تو یہ سنت اعتکاف ہے۔ تیسرا ایک اعتکاف ہے، وہ نفل اعتکاف ہے۔ تو یہ 10 دنوں سے کم جو اعتکاف ہوگا، 9 دن، 8 دن، 3 دن، 5 دن، 1 دن، 1 گھنٹہ، جتنا بھی یہ آخر عشرے سے کم ہوگا وہ سب نفل اعتکاف ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آتے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لی، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسجد میں رہے، پھر چلے گئے، تو یہ 1.5 گھنٹہ بھی نفل اعتکاف ہوگا۔ تو نفل اعتکاف کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، 10 دن سے جو کم ہوگا وہ سب نفل اعتکاف ہوگا۔ تو پہلا واجب، دوسرا سنت اور تیسرا نفل۔ اب رہا مسئلہ، پہلا جو واجب اور دوسرا سنت ہے، ان کے لیے شرط ہے کہ روزہ ضروری ہے۔ واجب اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوگا، سنت اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے محلے میں مسجد میں کوئی 10 دن اعتکاف بیٹھنا چاہ رہا ہے، سنت اعتکاف، لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رہ سکتا، 10 دن بیٹھنے کو تو تیار ہے لیکن بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رہ سکتا، تو وہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے سنت اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو واجب اور سنت دونوں کے لیے روزہ
شرط ہے، نفل کے لیے روزہ بھی شرط نہیں، وقت بھی شرط نہیں، جتنا چاہے ہم اعتکاف نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا جو اعتکاف ہے سنت، یہ ہر مسجد ہر محلے کے لیے علماء فرماتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی پورے محلے میں کم از کم ایک آدمی کا تو بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی نہ بیٹھے پورے محلے والوں پر وبال ہوگا، پورے محلے والوں کی پکڑ ہوگی۔ کم از کم ایک آدمی کا تو بیٹھنا ضروری ہے سنت اعتکاف کا، اسی لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ اسے کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس مسجد میں ایک نہیں کئی حضرات، تقریباً 7-8 افراد سنت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائیں۔ لیکن بعض مسجدیں، بعض محلے ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں ایک آدمی بھی وہاں اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ کوئی نہ کوئی کم از کم ایک ہی کیوں نہ ہو ہر مسجد میں ہر محلے میں اعتکاف بیٹھنے والا ہونا چاہیے، تاکہ پورے محلے پر اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ اور اللہ کا وبال آنے سے پورا محلہ کیا ہو جائے، بچ جائے۔ لیکن آج بھی بہت سارے محلے ایسے ہیں جس میں یہ غفلت ہوتی ہے اور پہلے سے اس کی فکر نہیں ہوتی، عین وقت پر ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جو انتہائی غیر مہذب اور بالکل نامناسب بات ہے۔ مثال کے طور پر بعض محلوں میں، بعض شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اجرت دے کر، تنخواہ دے کر 10 دن اعتکاف میں بٹھاتے ہیں کہ آپ 10 دن اعتکاف بیٹھو، روزانہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، آخر میں 27ویں میں آپ کو شال پوشی کی جائے گی، آپ کو گلدستہ دیا جائے گا، آپ کو کپڑے دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے محلے والوں پر عذاب نہ آئے، آپ بیٹھ جاؤ، آپ کا خرچہ ہم دیکھ لیں گے۔ ایسا کرنے والے بھی گنہگار، بیٹھنے والا بھی گنہگار، اس لیے کہ یہ اعتکاف عبادت ہے، عبادت پر اجرت نہیں لی جانی چاہیے۔ لہٰذا ایسا کرنا، تنخواہ دے کر، مزدوری دے کر، اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا بعض جگہوں پر ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ بعض جگہ یہ کہتے ہیں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے تو کسی کو کہتے ہیں حضرت آپ بیٹھ جاؤ، تو وہ کہتا ہے میں بیٹھنے کو تو تیار ہوں لیکن میرے سحری اور افطار کا نظام کریں، میں سحری اور افطار گھر سے نہیں لا سکتا۔ تو اگر شرط لگا کر کوئی ایسا کہتا ہے کہ میں اعتکاف تو بیٹھوں گا، سحری اور افطار کا نظام کراؤ، تو اس کا شرط لگانا بھی غلط ہے، اسے سحر اور افطار کھلانا بھی غلط ہے، اس نیت سے جو شرط لگائے۔ ہاں اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے اور اس کے گھر میں کوئی لانے والے نہیں، میں ذمہ داری لوں کہ میں آپ کو سحری اور افطار کا کھانا پہنچاؤں گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اسے بھی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یہ کب ہے؟ جب ہم خوش دلی سے کریں۔ اگر کوئی اعتکاف بیٹھنے کی کنڈیشن لگاتا ہے تم میرے کھانے کا نظام کرو، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بعض دفعہ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، آج جیسا کہ مغرب سے اعتکاف شروع ہو رہا تھا، بعض مسجدوں میں مغرب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ کسے بٹھائیں۔ عین وقت میں کوئی صاحب بیچارے عصر کی جماعت چھوٹ گئی تھی، مغرب کے قریب عصر پڑھنے کو آئے تو باہر سے ہم نے دیکھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس کے ہاتھ پکڑتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں، آپ اندر ہیں، باہر مت آئیں، آپ یہیں 10 دن اعتکاف کر لیں، جو بھی مسئلہ ہے آپ کا ہم شارٹ آؤٹ کر لیں گے، حل کر لیں گے، لیکن آپ اندر بیٹھ جائیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اعتکاف کے لیے دوسروں پر نظر کرتے ہیں، فلاں صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں انہیں بٹھائیں گے، فلاں کو گھر میں کچھ کام نہیں ہے اسے بٹھائیں گے، فلاں نوجوان آج کل خالی ہے کوئی کام نہیں ہے اسے بٹھائیں گے۔ ایسوں کو بٹھانا نہیں
نہیں ہے اعتکاف میں میں بیٹھوں اس کی فکر ہو. ہمارے گھر سے ایک بیٹے، ہمارے گھر میں 2 مرد ہیں، 3 مرد ہیں، 4 مرد ہیں، اس سال ایک بیٹھ جائے، اگلے سال دوسرا بیٹھ جائے، 3-4 سال میں ایک مرتبہ ہمارے گھر سے ایک نمبر آئے گا تو کیا دشواری ہے؟ اتنا بڑا ثواب ہمیں ملے گا، شب قدر ہمیں ملے گا. اس سے آخر درجہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ مسجد کی جو کمیٹی ہے وہ طے کر لیں. ہم 10 افراد کمیٹی میں ہیں، اس سال 2 کمیٹی کے ممبر اعتکاف میں بیٹھیں گے. مسجد کے ممبر بننے کا مطلب صرف دفتر لے کر نکاح میں پہنچنا نہیں ہے، صرف جو ہے چندہ وصول کرنا نہیں ہے. محلے کی ذمہ داری بھی مسجد کی کمیٹی کی ہے. ہم 10 لوگ ممبر ہیں، اگر کوئی محلے میں اعتکاف بیٹھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، اس سال ہم 2 بیٹھیں گے، اگلے سال اور 2 بیٹھیں گے، اس کے بعد اور 2 بیٹھیں گے. 10 لوگ ہیں، 5 سال میں ایک نمبر آئے گا تو کیا ہمیں حرج ہوگا؟ بلکہ پہلے سے یہ کہہ دیا جائے تو نور علی نور، جو مسجد کا ممبر بننا چاہتا ہے وہ یہ سن لے اسے 10 دن اعتکاف کرنا پڑے گا. یہ کنڈیشن بھی لگا لے تو کوئی حرج نہیں. ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے ہندوستان کے ایک مرتبہ مسجد کی کمیٹی والوں میں بات کرتے ہوئے بیان فرما رہے تھے، مسجد کے کمیٹی کے ممبر ایسے ہونے چاہیے، امام بھی انسان ہوتا ہے، امام بھی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا. اگر امام کبھی نہ آئے تو مسجد کے ممبر ایسے ہو نماز پڑھا سکیں، امام نہ ہو تو میت کو غسل دے سکیں، کفن پہنا سکیں، امام نہ ہو تو نکاح پڑھا سکیں، محلے میں طلاق اور خلا کا مسئلہ ہے شریعت کے مطابق حل کر سکیں، محلے میں پراپرٹی کا مسئلہ ہے تو اسے شریعت کے مطابق حل کر سکیں. کم از کم اتنی جانکاری تو ممبروں کو ہونی چاہیے. یہ وہ عالم دین بیان فرما رہے تھے. تو اگر آخر درجے میں یہ بھی ہو جائے کہ ممبر ہی کیوں نہ ہو، 2 ممبر 10 دن کا اعتکاف کا ارادہ کر لیں. الحمدللہ ہماری مسجد میں، اس سوداگر مسجد میں اس کی ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں نوبت اب تک نہیں آئی، اللہ کرے آئندہ بھی نہ آئے. 1 سے زیادہ لوگ ہی بیٹھتے ہیں، لیکن دوسرے مسجدوں کے بارے میں میری یہ رائے، یہ بات صرف اس مسجد کے حد تک نہیں، یہ بات تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ بہت سارے محلوں میں اعتکاف بیٹھنے والا نہیں ہوتا تو پورے محلے والوں کی پکڑ ہوگی، لیکن سب سے پہلے کمیٹی والوں کی بھی پکڑ ہوگی. تو اس کے لیے 10 دن کا اعتکاف، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض جگہ یہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے 3 دن ایکلے کو بٹھاتے ہیں، پھر 3 دن دوسرے کو، اب اس کا ہونے سے پہلے دوسرے کو لے کر آتے ہیں، اب وہ دوسرے کو بٹھاتے ہیں، پھر اس کا 3 دن ہونے سے پہلے تیسرے کو تیار کرتے ہیں. تو 3 دن، ایک کا ختم ہونے سے پہلے دوسرے کو تیار کرتے ہیں. تو گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ ہمارے بچپن میں جو ہے کھیلتے تھے، اسکول وغیرہ میں کھیل ہوتا تھا، کھو کھو جس کو کہتے تھے. ایک آدمی دوڑ رہا ہے، پیچھے سے ایک بچہ اسے پکڑ رہا ہے، اب یہ دوڑنے والا تھک جاتا تو بیٹھے ہوئے کا ہاتھ پکڑتا، کھو کہہ دیتا، اب وہ دوڑتا تھا. تو گویا کہ ایسے ہو رہا ہے، 3 دن میں نے کیا، اب کھو دے رہا ہوں، اب تو 3 دن دوڑ. تو یہ 3 دن 100 لوگ بھی بیٹھے سنت نہیں ہوگا. سنت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے سنا 20ویں روزے کی مغرب سے پہلے بیٹھنا، چاند دیکھ کر اٹھنا، یہ سنت ہے. 3 دن میں 100 لوگ بھی مسجد میں بیٹھے، وہ سنت اعتکاف شمار نہیں ہوگا. تو اس کے لیے اعتکاف بھی رمضان کی ایک عبادت ہے. جیسا ہم خوشی سے روزہ رکھتے ہیں، ایسے ہی خوشی سے اعتکاف بھی کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتکاف کی اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سنت پر بھی عمل کے توفیق نصیب فرمائے. ہم حضور کی بہت سنتوں پر عمل کر رہے، لیکن کتنی مرتبہ ہم نے حضور
हुजूर की इस एतिकाफ वाली सुन्नत पर अमल किया, मुझे अपने गिरेबान में झांकने की भी ज़रूरत है। तो इसके लिए इस सुन्नत की अहमियत को समझने, फजीलत को मालूम करने की हमें ज़रूरत है। इसके आगे और इसके मसाइल हैं, एतिकाफ में बैठने वाले उलमा से वो मसाइल मालूम करके उस पर अमल करने की फ़िक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को एतिकाफ के इस अमल को इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। और आज पहली ताख़रात है, अल्लाह हम इस ताख़रात को, बल्कि पूरी ताख़रातों को, बल्कि पूरे अशरे को सही इबादतों में गुजारने, गुनाहों से बचने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। एक आखिरी 2-4 मिनट एक ऐलान आप हज़रात से करना है। जैसा कि आज जुमा में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान हुआ, हमारे शहर धारवाड़ का एक इदारा मंसूर मदरसे के नाम से है। जैसा आप हज़रात जानते हैं, काफ़ी सालों से माशाअल्लाह दीनी, तालीमी, तरबियती कामों में अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा खिदमत कर रहा है। और जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि ये इदारा माशाअल्लाह बहुत ज़िम्मेदारियों के साथ, और इस इदारे का कोई सफ़ीर, कोई अलग से चंदा करने वाला कोई नहीं है। जो ज़िम्मेदार हैं वही, और रमज़ान में और सिर्फ धारवाड़ शहर में अल्हम्दुलिल्लाह इसका चंदा होता है। और इसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाइल आप हज़रात के ताउन से पूरे हो रहे हैं, अल्लाह पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले आप हज़रात से दरख्वास्त है, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमाए, पढ़ने वालों को कबूल फरमाए, पढ़ाने वालों को कबूल फरमाए, खिदमत करने वालों को अल्लाह कबूल फरमाए। और अल्लाह इस मदरसे की, बल्कि पूरे मदारिस जो इस वक्त हिंदुस्तान में है, अल्लाह हर मदरसे की हिफाजत फरमाए। इसलिए कि इस वक्त मदारिस बहुत नाजुक हालात में है। जो मुल्क में सियासत चल रही है और जैसी हवाएं चल रही हैं, इन हालात में मदरसों के लिए बहुत ज़्यादा हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे हालात में हम दुआ करें अल्लाह इन मदरसों की हिफाजत फरमाए। इसलिए कि ये मदरसे ही हमारे इस्लाम के किले हैं, यहीं से उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा फारिग होते हैं, जो हमारे दीन के तकाज़े पैदा होने पर बांग नमाज से लेकर मरने तक जय नमाज जनाजा, दरमियान में निकाह वगैरह यही हजरात पढ़ाते हैं। तो ये मदारिस की एक बड़ी खिदमत है। दुआ करें अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाएं। और ख़ास तौर से आप हजरात से दरख्वास्त है, हमारे शहर धारवाड़ के मदारिस और बिलखुसूस मंसूर जो मदरसा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएं। हर मदरसे को ताउन करना दुरुस्त है। हम ये नहीं कहते कि आप फला मदरसे को ताउन ना करें या कर्नाटक के बाहर के मदरसों को ताउन ना करें। हर मदरसे को ताउन करना वो अजर और सवाब की चीज़ है। लेकिन एक मिसाल देकर मैं अपनी ज़ाती अंदाज में ये बयान करता हूँ। मिसाल के तौर पर पूरे इंडिया में स्टेट बैंक के ब्रांचेस हैं, स्टेट बैंक के पूरे इंडिया में ब्रांचेस हैं। धारवाड़ में पैसा जमा करो, स्टेट बैंक में जमा होगा। बम्बई में जमा करो, दिल्ली में जमा करो, कहाँ जमा होगा? स्टेट बैंक के ही अकाउंट में जमा होगा। लेकिन मैं कहाँ जमा करता हूँ? दिल्ली जाकर जमा नहीं करता, बम्बई जाकर जमा नहीं करता। मैं मेरा अकाउंट कहाँ खोलता हूँ? जो मेरे घर के करीब है, जहाँ बार बार मैं जा सकता हूँ, मेरे अकाउंट की अपडेट ले सकता हूं। तो ऐसे ब्रांच में मैं जाकर जमा कर सकता हूं जहां मैं निगरानी करना आसान हो। तो आप यूपी के मदरसों को दें, बिहार के मदरसों को दें, तमिलनाडु के मदरसों को दें, सब आपकी ज़कात अल्लाह के यहाँ जमा होगी। लेकिन ऐसे मदारिस जो हम देख सकते हैं, जा सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, कारगुजारी ले सकते हैं, मेरा ज़कात का पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं मालूम कर सकते हैं, ऐसे मदरसों को ताउन करना ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे मदारिस हैं, उनका गुजारा भी हमारे चंदों से होता है, इस बात का इनकार नहीं। यूपी बिहार के बहुत सारे मदारिस कर्नाटक की वजह से चलते हैं, ये भी अपनी जगह सही है। लेकिन हमने अपनी आंखों से, किसी मदरसे की बुराई करना मकसूद नहीं, हमने अपनी आंखों से यूपी में बहुत सारे मदारिस देखे हैं। वहाँ मिजाज है गांव का कि गांव वाले वहाँ अच्छी फसल होती है, खेती बाड़ी अच्छी है, तो अनाज लाकर दे देते हैं। 2
2-2 साल 3-3 साल का राशन वहाँ पड़ा हुआ है, खाने वाला कोई नहीं है और वो फरोख्त किया जा रहा है, गल्ला खराब हो रहा है। ऐसे मदरसों को कभी कभार हम देते हैं और हमारे इलाके के मदरसों में तनख्वाह नहीं होती, कभी कभी राशन कर्ज में लाया जाता है, तो ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कहा जाता है जहाँ के हालात हमें मालूम हो सकते हैं दें। मसाइल भी बहुत सारे हैं, जैसा कि हमारे मंसूर मदरसे का एक निज़ाम है कि रमज़ान में आप हजरात की ज़कात हम लेते हैं, ईद के बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं 10-12 दिनों के बाद। तो जब बच्चे आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि हमारी 10,000 रुपये मिसाल के तौर पर फीस है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बाप क्या करते हैं, आपके कारोबार क्या है, कैसे हालात है। अगर वो बच्चा ज़कात लेने का मुस्तहिक है, 10,000 रुपये फीस नहीं दे सकता, 2,000 दे सकता है, 2,000 उसके 8,000 आपकी ज़कात के हम उसे दे देते हैं कि ये लो 8,000 रुपये आप अपनी तरफ से मदरसे को फीस